اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوری صورت ہے. آج جو آیتیں ہیں یہاں سے تذکرہ سٹارٹ ہوتا ہے اہل جنت کا، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، گڈ ڈیڈس، اچھے کرم کیے ہوں گے، ان کا تذکرہ ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. جو ہے سب سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے زکوٰۃ دی ہوگی، اس کو ہم جنت عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جنتیں ہوں گی، اس کے لیے ہم طرح طرح کی یہ نعمتیں اور باغات دیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ بہت ہی سوچا سمجھا ہوا اور اس کے اندر بہت سے معنی ہوتے ہیں. ہم اور آپ کوئی بھی ورڈ کہہ دیں، جو ورڈ ہمیں پہلے کہنا چاہیے وہ ہم نے بعد میں کہہ دیا، جو ہمیں بعد میں کہنا چاہیے وہ ورڈ ہم نے پہلے کہہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. انسان کہہ دیتا ہے کوئی بات، اسے جو بعد میں کہنی تھی وہ اس نے پہلے کہہ دی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ نے اس کو پہلے بتائی ہے تو اس کا مطلب یقیناً اس کی ویلیو ہے، اس کو اسی ویلیو سے دیکھا جانا چاہیے. اگر ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ ہماری کمی ہوگی کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت جو ہے بات کرتے ہیں، جملوں کا یوز کرتے ہیں. عربی میں جو سینٹنسز یوز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اچھی عربی جو جانتا ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، یا یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی شان بیان فرما رہے ہیں. اس کی کافی مثال آئیں گی انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً وہ سب مثالیں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی. تو دیکھیے سب سے پہلی جو چیز اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جن کو جنت دیں گے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس شخص کے لیے کہ جو ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا تھا، جو ڈرتا ہو، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے. یعنی دو باغ یعنی جنتیں ہوں گی. گویا باغ طرح طرح کے ہوتے ہیں، اچھا باغ ہوگا اور ایک اس سے اچھا ہوگا. تو گویا اللہ تعالیٰ دو باغ عطا فرمائیں گے کس شخص کو کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی، کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اسے معلوم ہو کہ مجھے حساب دینا ہے، قیامت کی اسے فکر ہو، روز حشر کی اسے فکر ہو کہ مجھے قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. میں جتنے بھی میں اعمال کیے ہیں یا جو کچھ میں نے کمایا ہے، سب چیز کا مجھے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہاں پر بعض پرس ہوگی اور پوچھ تاچھ ہوگی میرے اعمال کے بارے میں. تو ہر انسان دیکھیے اس کے اندر سب چیز آ گئی، اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام چیزیں اس میں آ گئی. خالی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جس نے نماز پڑھی اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہاں پر کیا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو. اب کون ڈرے گا؟ جو ڈرے گا وہ نماز بھی پڑھے گا. جسے معلوم ہو کہ مجھے خدا کے یہاں حساب دینا ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا. اسے معلوم ہے کہ اللہ نے جو ہے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اگر چھوڑ دی تو گناہ الگ سے ملے گا اور آخرت میں الٹا ان کا حساب دینا پڑ جائے گا. جو نفلی کام کیے ہوں گے ان کو جو ہے فرائض کے اس میں ڈال دیا جائے گا، پورتی کی جائے گی، وہ تب بھی پورتی نہیں ہوگی.
تو جو خوف خدا رکھے گا وہ نماز پڑھے گا، جو خوف خدا رکھے گا وہ روزہ بھی رکھے گا، جو خوف خدا رکھے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کا خوف ہوگا، خشیت ہوگی، وہ حج بھی کرے گا، وہ دوسروں کے حقوق نہیں مارے گا، وہ پڑوسی کے حق بھی ادا کرے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی، یہ ایک ایسا سینس ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سینس دیا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے اچھے کام لے لیتا ہے۔ انسان کے اندر سے اگر یہ سینس ختم کر دیا جائے، آپ غور کیجئے، اگر مومن، مثال کے طور پر اگر جو کوئی شخص مومن نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہے مجھے خدا کے یہاں حساب دینا ہے، یا وہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ خدا کے یہاں حساب دینا ہے، تو وہ برائیاں کرنے میں ذرہ برابر نہیں ہچکچائے گا، دھڑلے سے برائیاں کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں ہے۔ اس کو کروڑوں کا نقصان ہو جائے وہ خودکشی کر لے گا، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میری یہی زندگی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میری زندگی کا کیا فائدہ، تو وہ خودکشی کر لے گا، بڑی ٹینشن میں آ جائے گا۔ لیکن اللہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں دی ہے اور ہمارے اندر یہ والا جو سینس رکھا ہے ایمان کا کہ ہم اللہ کے یہاں جواب دیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مسلمان پر کتنی ہی زیادہ ٹینشن آ جائے، اس کا پورا گھر برباد، گھر اور خاندان برباد ہو جائے، لیکن تب بھی اس کو کیا سکون ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کو سکون آ جائے گا، وہ خودکشی نہیں کرے گا، بلکہ سچا اگر ہوگا مسلمان تو اس کو سکون ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر تھا، تقدیر کتنی بڑی نعمت ہے، تقدیر، انسان تقدیر پر ایمان رکھے کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو بڑا نقصان ہو جائے وہ کیا سوچ لے گا کہ یہی میرے مقدر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی لکھ رکھا تھا، تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر لیتا، یا میں جس وجہ سے یہ نقصان ہوا اگر میں وہ یہ کام نہ بھی کرتا تب بھی مجھے یہ نقصان ہونا تھا، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر کی یہ نعمت، ایمان کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ خالی ہم کہیں کہ نعمت ہے تو انسان غور نہیں کرے، تو اگر لیکن غور کرے گا اس ناحیے سے، اس وے سے آدمی غور کرے کہ یہ تقدیر کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، بڑے سے بڑا نقصان ایک مومن جھیل جاتا ہے، بڑے سے بڑا خسارہ انسان جھیل جاتا ہے ایک مومن، صرف کس لیے؟ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو کر۔ تو یہاں پر اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو خوف خدا رکھتا ہو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، دوسری آیت کے اندر 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ رہا وہ شخص کے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، جسے خوف آ گیا ہو کہ ہاں قیامت میں حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو روک دیا ہو بری خواہشات سے، بری چیزوں میں پڑھنے سے جس نے روک دیا ہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، دو جنتیں ہوں گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ خوف خدا اگر ہے تو یقیناً ہمارے تمام کے تمام اعمال اس کے ذیل میں ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر آدمی، ہر انسان ہر اچھا کام کرنے لگے گا اگر خوف خدا دل میں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف، اپنا استحضار، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اس کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی مشق بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمت بیان فرمائی ہے، اس کو کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا انسان اور وہاں پر جواب دے گا، یہ بھی نعمت ہے۔ نعمت کیوں ہے کہ انسان برے کام نہیں کرے گا پھر دنیا میں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ان دونوں جنتوں کا کہ وہ دونوں باغ کیسے ہوں گے، ذواتا افنان،
وہ دونوں باغ ہوں گے شاخوں سے بھرے ہوئے، بڑی بڑی شاخیں ہوں گی اور گھنی گھنی شاخیں ہوں گی۔ درخت کی ویلیو کس چیز سے ہے؟ درخت اچھا لگتا ہے کس چیز سے؟ اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوں، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں۔ خالی درخت کھڑا ہوا ہے بالکل تو ظاہر سی بات ہے وہ نہ خوبصورت لگتا ہے، پھل بھی اس پر لمیٹڈ پھل آئیں گے، اس کی چھاؤں بھی بہت کم ہوگی، فائدہ بھی نہیں دے گا زیادہ تر۔ تو لیکن وہ جو باغ ہوں گے کیا ہوں گے؟ ذواتا افنان، وہ جو ہے شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، خوب شاخیں ہوں گی، برانچز، افنان بولتے ہیں برانچز، شاخیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر انہی جو ہے دونوں باغوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، کہ انہی باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ عینان، چشمے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے، پانی چلتا رہتا ہے، میٹھا پانی، دیکھا ہوگا آپ نے پہاڑوں میں، کہیں آپ ادھر جائیے جو ہے دوسری جگہ گھومنے کے لیے، کشمیر وغیرہ یا ادھر شملہ، تو پانی چلتا رہتا ہے، پینے کا پانی ایک دم صاف رہتا ہے، پینے کا پانی رہتا ہے۔ وہاں پر جا کے آدمی ایسا بہت اچھا فیل کرتا ہے، اس کو پیتا ہے، وہاں پر دو چار فوٹوز بھی لیتا ہے آدمی، تو اچھا لگتا ہے، اور اسے وہ جو ہے نیچر اسٹیٹس لگاتا ہے، نیچر، کہ یہاں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں، بہت بہترین لگ رہا ہے یہاں پہ۔ لیکن وہ ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے آدمی وہاں جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ وہاں پر جنت میں اس سے اچھا نظارہ ہوگا، کیا کشمیر اور کیا شملہ اور کیا دوسری گھومنے کی جگہ، اتنی بہترین نعمتیں، اور جو ہے ادھر سے جنت اور ادھر سے باغات۔ آدمی کہاں اچھا فیل کرتا ہے؟ جہاں ہریالی ہو، نیچر ہو، درخت ہی درخت ہو، پانی چل رہا ہو، چڑیا تھوڑا جو ہے چہچہا رہی ہوں، پرندے بول رہے ہوں، اور کھانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے اچھے اچھے سے جو ہے فروٹس ہوں، جوس ہوں، شیک ہوں، تو بہت اچھا فیل کرتا ہے آدمی، اسے بہت اچھا لگتا ہے، دل اس کا خوش ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں وہی کیفیت ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کتنا اچھا سوچ لیں اس سے کہیں زیادہ فیلنگ ہمیں جنت میں آئے گی۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہی باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، تجریان، جو دو چشمے ہوں گے وہ بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے فوراً کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، کہ ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے، جو دو باغ ہوں گے ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے، کوئی پھل جو ہے خشک ہوگا، کوئی پھل تر ہوگا، جیسے کھجور کی قسمیں ہوتی ہے، کھجور الگ جو ہے طرح کی ہوتی ہے، سیب کئی طریقے کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح دو دو جوڑے ہوں گے، ایک سے ایک سیب ہوں گے، ایک سے ایک جو ہے پھل ہوں گے۔ پھل کا تذکرہ فرما رہے ہیں من کل فاکہۃ زوجان، جو بھی پھل ہوں گے سب دو دو طریقے کے ہوں گے، دو دو جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یہاں تک جنت کا تذکرہ تھا، اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جنتیوں کی جو سچویشن کیا ہوگی بیٹھنے کی۔ آپ جاتے ہیں گھومنے جائیے کہیں تو آدمی کیا کرتا ہے، جو ہے میز کرسی پر بیٹھے گا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے گا، تو اور پیچھے تکیہ لگا ہوا ہو، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہے سب سے اچھی پوزیشن بیٹھنے کی، یہ ہے سب، اس سے اچھی کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی بیٹھنے کی۔ تو جنت یا جو جنت میں جنت والے کس طرح بیٹھیں گے؟ متکئین علی فرش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت والے لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بطائنها من استبرق، کہ جن تکیوں کے جو استر ہوں گے وہ موٹی ریشم کے ہوں گے، دبیز قسم کی ریشم کے ہوں گے، تکیے ہوں گے موٹے موٹے، اور ان کے جو استر ہوں گے، غلاف جو ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے۔ یہ تو اوپر کا ہے، اندر جو ہے وہ کیسا فیل ہوگا، اندر اس میں گدا کیسا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں ہے۔ جب اوپر کا اس کا اتنا اچھا ہوگا استر، تو اندر سے وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو آدمی جو ہے ٹیک لگایا ہوا، جو جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر جن کے استر دبیز قسم کے ہوں گے، فرش جو ہوگا نیچے گدے جو ہوتے ہیں دبیز قسم کے کی ریشم کے، ان پر استر ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ،
اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے. جنا ان کے پھل، دان بولتے ہیں عربی میں قریب کو، اردو ہندی میں تو دان وہ ڈونیٹ کرنے کو بولتے ہیں، دان کرنا، لیکن عربی زبان میں دان بولتے ہیں جو قریب ہو ایک دم. آپ تصور کیجئے آپ جو ہے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر فرش پہ جو ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں قالین پہ، اور آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں پھل. ایک تو پھل توڑ کے لائے جا رہے ہیں، وہاں پر توڑ کے نہیں، وہ جو باغات ہوں گے ان کے بالکل قریب قریب ہوں گے. آپ ایسے توڑ لیجئے، بالکل قریب قریب. توڑنے کی جو ہے توڑنے کے لیے زحمت نہیں ہوگی اوپر چڑھنے کی. یہاں آپ زحمت کیجئے آم وغیرہ توڑیے آپ تو دیکھیے کہ کتنی مشقت جھیلنی پڑتی ہے. نیچے والا تو آم آپ توڑ لیں گے، لیکن جو اچھے آم آتے ہیں، طوطا عام طور سے جن کو کھاتا ہے وہ آم اچھا ہوتا ہے، تو اوپر ہوتا ہے وہ، تو آدمی اس کو توڑنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، چھڑی سے توڑتا ہے. اور پھر توڑنے میں بھی اس کو خطرہ رہتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ کر اگر زمین پر ڈائریکٹ گر گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر اس کو جو ہے وہ صحیح سے وہ وہیں سے اس کو کیچ کرتا ہے یا کچھ اور طریقے اختیار کرتا ہے. تو بڑی مشقت ہوتی ہے جو ہے پھلوں کو توڑنے میں اور ان کو حاصل کرنے میں. بڑی مشقت کے بعد انسان ان کو حاصل کرتا ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، کہ ان باغوں کے پھل جو ہے وہ جھک رہے ہوں گے، بالکل گویا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھاؤ کھاؤ مجھے کھاؤ. بالکل آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے لگے ہوئے ہیں، توڑیے اور کھائیے. تو یہ منظر ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتائیے اب اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھوڑی اچھی نعمتیں ہیں. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سب چیزوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی باغوں میں ہوں گی، کون ہوں گی؟ قاصرات الطرف، ایسی عورتیں جو نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی. قاصرات بولتے ہیں وہ عورتیں جو نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، طرف نگاہ. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے کہ ایسی عورتیں دی جائیں گی کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. گویا نگاہیں نیچی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ عورت کا حسن ہے، اس کا جمال. عورت کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ کہ اس کی نگاہیں نیچی رہیں، شرمیلی ہو. نگاہیں نیچی کون رکھتا ہے؟ جس کو شرم آتی ہے. شرم سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ شرم بھی آ رہی ہے اور جو ہے آنکھیں بھی اٹھا رکھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو شرم نہیں کہیں گے، بے غیرت اور بے شرم ہوگی. تو جنتیوں کی جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کیا بتلائی ہے؟ قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی، شرم و حیا والی ہوں گی. انسان کو بھی چاہیے اس دنیا میں بھی کہ عورتوں اور تمام دوشیزاؤں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنا گویا یہ اسلام کا شعار ہے. نگاہیں نیچی رکھی جائے، اونچی نہ کی جائے، بے شرم نہ بنا جائے، بے حیا نہ بنا جائے. گھر کی زینت وقرن فی بیوتکن، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر میں رہیے. یہ نہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو یہ منع کرتا ہے کہ آپ جو ہے مت پڑھیے، باہر مت جائیے، آپ یونیورسٹی مت جائیے پڑھنے، گھر میں رہیے کا مطلب یہ ہے. یہ تو بالکل مراد نہیں ہے. تعلیم و تعلم سے اسلام نے بالکل نہیں منع فرمایا، بلکہ کمانے سے بھی نہیں، کمانا ارننگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو منع نہیں فرمایا. بالکل سب کما سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے حدود ہیں. اسلام کا پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں رہتے ہوئے سب کام کرے تو یقیناً جو ہے بڑی سے بڑی عورت ترقی کر جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے کام لیتے ہیں خواتین سے بھی، بڑی بڑی خدمات جو ہے خواتین کی بھی آئی ہیں. تو عورت کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ اس کی نگاہیں نیچی ہوں، شرم ہو، حیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی جو جنتوں میں ہوں گی کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے. یعنی جنت بھی، جن بھی جنت میں جائیں گے اور انسان بھی جنت میں جائیں گے. تو جنوں کو جو بیویاں ملیں گی ان کی بیویوں کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور انسانوں کو جو بیویاں ملیں گی
ان کی ان بیویوں کو بھی کسی شخص نے کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، فریش ہوں گی ایک دم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم و حیا والی اور نیچی نگاہوں والی جو ہے عورتیں عطا فرمائیں گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ دوسری صفت ہے انہی عورتوں کے بارے میں کہ وہ کیسی لگیں گی دیکھنے میں، ایسی لگیں گی جیسے یاقوت اور مرجان، ہیرے موتی ہوں جیسے، بالکل گورے چٹے سفید، بالکل سفید ہونا یہ ظاہر سی بات ہے حسن نہیں ہے۔ آدمی بالکل ہی سفید ایک دم وائٹ تو وہ حسن نہیں ہوتا بالکل سفید، بلکہ تھوڑا جو ہے مائل بسرخی ہو، تھوڑا لال کی جیسے انسان مٹیالہ ہوتا ہے تھوڑا سرخی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو رنگ میں بھی اور شیپ میں بھی، رنگ ہونا یہ بھی خوبصورتی ہے، لیکن خالی رنگ سے ہی خوبصورتی نہیں ہوتی اور خالی صرف شیپ سے ہی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ انسان خوبصورت خالی یہ نہیں کہ بہت گورا ہے تو وہ خوبصورت بھی ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ شیپ، انسان کے شیپ جو ہے اس سے بھی بعض کالے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بلکہ ورلڈ میں جو سب سے نمبر 1 آپ جو ہے خوبصورت عورت تلاش کریں سب سے حسین، تو وہ آپ کو کالی آنکھوں والی نظر آئے گی، کالی ہے لیکن آنکھیں سفید ہیں، تو نیٹ پہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو جو ہے کالا ہونا یہ بدصورتی کی علامت نہیں ہے اور گورا ہونا یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، بلکہ انسان دیکھنے میں اچھا لگے، اسمارٹ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جیسے یاقوت ہو، ہیرے جواہرات ہو، یاقوت اور مرجان ہو، ایسی ہوں گی، وہ بالکل گوری چٹی صاف شفاف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اب یہ دوسری بات شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، نہیں ہے اچھائی کا بدلہ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اچھائی ہی۔ اچھا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچھا دیں گے۔ اس دنیا میں ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک ہی دیں گے۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو یقیناً آپ اس کے ساتھ خود ہی اچھا سلوک کریں گے، لیکن بے غیرت بے شرم ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیا جاتا ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا، آپ اس کو گفٹ دے دیجئے، جزاکم اللہ خیراً، تھینک یو، شکریہ کہہ دیتا ہے آدمی۔ لیکن ہندوستان میں تھوڑا سا الگ رواج ہے، وہ بولتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ کوئی جو ہے گفٹ دیتا ہے تو بجائے اس کو شکریہ جزاک اللہ، وہ ایک عام رواج ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی کیا ضرورت تھی، بلکہ وہ جو ہے تھینک یو، شکریہ جزاک اللہ، تو ہمیں اس کا تھوڑا سا رواج ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھے کرم کرو گے تو ہم یہاں پر جنت میں آ کر آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہاں سے دوسری جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب تک جو جنتیں تھی وہ ایک دم ہائی لیول کی جنت تھی، جو بڑے لوگوں کے لیے تھی، گویا اسٹینڈرڈ جو لوگ تھے، بہت بڑے صوفی، متقی اور پرہیزگار، اعلیٰ یعنی اعلیٰ کوالٹی کی جنت تھی۔ یہاں سے جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ نارمل لوگوں کے لیے جنت جو ہوگی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سے گویا جو نارمل جنت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کی، دون بولتے ہیں عربی میں کم، کہ ان سے کچھ کم درجے کی کہ دو باغ اور ہوں گے، اس میں کیا کیا ہوگا، اس کی فیسلٹیز کیا ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، سب سے پہلی کیا ہوگی کہ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے، کالے لگیں گے دیکھنے میں۔ باغ کالے کب لگتے ہیں؟ پتے بہت ہی زیادہ ہرے ہو جائیں، بہت ہی زیادہ ہرے تو آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ تھوڑا کالے نظر آتے ہیں نا، جو سیاہ نظر آتے ہیں۔ جیسے پانی جو ہے آپ کو نیلا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ خیر پانی کا تو کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا،
اس کا کوئی ذائقہ کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا پانی کا تو، لیکن جو ہے سامنے سے ہم دور سے دیکھتے ہیں تو وہ نیلا نظر آتا ہے. آسمان آپ کو آئے گا نیلا نظر، حالانکہ آسمان نیلا نہیں ہے کہ بھائی آسمان نیلا ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ آسمان ہو جو ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری نگاہ کی آخری حد ہو، تو کچھ نہیں کہا نہیں جا سکتا. تو جو باغ کے جو پتے ہوں گے جو کالے دکھائی دیں گے وہ اصل ہرے ہوں گے، بہت ہی ڈارک گرین ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں بلیک لگیں گے. فرماتے اللہ تعالیٰ مدہامتان، جو نارمل جنت ہوگی اس کے اندر جو باغ ہوں گے ان کے جو پتے ہوں گے وہ جو ہے ڈارک گرین ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس کی دوسری فیسلٹی کا ذکر ہے کہ ان کے اندر کیا ہوں گے، میوے ہوں گے، فاکیہ، ونخل، کھجورے ہوں گے، ورمان، انار ہوں گے، انار بھی اس کے اندر ہوں گے. خاص طور سے تذکرہ کیا ہے نارمل جنت میں انار کا. یوں تو سبھی طرح کے پھل ہوں گے، انسان جو بھی پھل چاہے گا اس کو لے گا، لیکن جو ہے چونکہ عربوں میں نازل ہوا یہ قرآن تو ان کو میوے اور جو ہے پھل بھی جو ہے کھجور کہہ دیا تاکہ وہ ایک دم سمجھ جائے. اور ہم ہندوستانی کے لیے جو ہے یہ رمان انار بول دیں تو ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. خالی ہے نہیں کہ بس خالی انار ہی ہوں گے، یا یہ انار جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ کا انار ہوگا. انار وہاں کا انار ہی الگ ہوگا، اس ٹائپ کا انار تھوڑا ہی ہوگا. بلکہ آدمی جو ہے باقاعدہ پہلے پارے میں سب آیا ہے وہ اردو بھی متشابہہ، انہیں لگے گا کہ یہ تو سیم ہے، حالانکہ وہ الگ ہوں گے اس سے. تو جو ہے میوے ہوں گے، کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ پھلوں کا بھی تذکرہ ہو گیا نارمل جنت میں، اور باغوں کا بھی تذکرہ ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی جو ہے عورتوں کا، حوروں کا تذکرہ ہونا تھا. تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فیہن خیرات حسان، کہ ان کے اندر یعنی ان باغوں میں جو خیرات حسان، خوبصورت اور خوبصیرت دونوں طرح کی عورتیں ہوں گی. خوبصورت بھی ہوں گی یعنی فیس سے خوبصورت ہوں گی، خالی فیس سے نہیں بلکہ دل سے بھی خوبصورت ہوں گی. حسان خیرات دل سے خوبصورت، حسان فیس سے خوبصورت، تو دونوں طرح سے اسمارٹ ہوں گی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ بہترین عورتیں عطا فرمائیں گے. خوبصورت اور خوبصیرت اردو میں ہم بول دیتے ہیں، دونوں طرح کی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں ہوں گی کہ جنہیں جو ہے حفاظت سے خیموں میں رکھا گیا ہے. چونکہ عربوں میں اس وقت خیمے ہی ہوتے تھے، گھر ور تو زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہوتے تھے گھر، بدو لوگ ہوتے تھے، آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں، تو خیمے ہوتے تھے. تو اسی لیے ان کو خیمے کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں، جن کو خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، گویا کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. آگے آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نارمل جنت میں بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ کسی انسان نے اور کسی بھی جن نے ان سے پہلے ان کو نہیں چھوا ہوگا. اور جو اسپیشل جو جنت تھی اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ تھا. تو دیکھیے حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو ہے جو خیموں میں جن کو حفاظت سے رکھا گیا ہوگا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ وہ حوریں ہوں گی جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. یہ نہیں کہ جن بھی چھو سکتا ہے، بلکہ انسان اور جن کا تذکرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ مردوں کی بھی اور جو ہے عورتیں ہوں گی، اور جنات جو ہوں گے، انسانوں کو بھی حوریں ملیں گی اور جنات کو بھی عورتیں ملیں گی. تو جنات کی جو عورتیں ہوں گی وہ بھی ایک دم فریش ہوں گی، ان کو بھی کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا. اور انسانوں کی جو عورتیں ہوں گی وہ بھی ایک دم فریش ہوں گی، ان کو بھی کسی نے نہیں چھوا ہوگا. تو اسی لیے جانن اور انسان دو لفظ یوز آئے ہیں، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ انسان اور جنات نے نہیں چھوا ہوگا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں کسی عورت پر جن آ جاتا ہے، جن جو ہے جن کا اثر ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اس جن نے بھی اس کو نہیں چھوا ہوگا. قیامت میں جو ہوگی اس کو بھی کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا. تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جیسے اسپیشل جنت میں تذکرہ تھا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں کس چیز پہ، موٹی قسم کی دبیز قسم کے استر ہوں گے ایسے فرش پر، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. تو یہ نارمل جنت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف خضر، جو ہے گرین قالین پر، گرین میٹ ہوگی قالین ہوگی اس پر، رفرف بولتے ہیں جو ہے قالین، اس پر وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وعبقری حسان، اور خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. عبقری بہترین، حسان خوبصورت، عجیب و غریب قسم کے. عبقری عجیب و غریب، ایک دم جو عجیب لگے دیکھنے میں کہ ایسا تو کبھی کہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں. جینیس عربی میں جو ہے عبقری کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ جو ہے چیزیں ہیں بیٹھنے کی لیٹنے کی تو اس کے لیے جینیس تھوڑا ہی کہیں گے، تو عجیب و غریب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ عجیب و غریب اچھی قسم کے فرش پر وہ سب تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اینڈ ہو رہا ہے اس صورت کا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ یہ سب نعمتیں ہیں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ نارمل جنت اور اسپیشل جنت کیسی ہوگی. تبارک اسم ربک، کہ تمہارا یہ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا. تبارک بہت ہی برکت والا نام ہے، اسم ربک تمہارے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام جو اللہ تعالیٰ عظمت والے بھی ہیں اور کرم والے بھی ہیں. اس کرم والے اور اس عظمت والے رب کی یہ سب نعمتیں ہم کو عطا کردہ ہیں جو جنت میں دی جائیں گی. اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ہماری صورت مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان سب سے ہمیں بھی سرفراز فرمائے اور ہمیں بھی اس میں حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.